آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو. 10 دن پیچھے رہ گئے اور لوگوں کوئی بات نہیں. کپڑے مارکیٹ والے, جوتا مارکیٹ والے, راتوں کو جاگتے ہو 4 بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دکانیں بند کرتے ہو. اللہ اکبر, ہدایت کے لالچ میں جاگ کے دیکھ لو 11-12 بجے دکانیں بند کر دو. ساری رات خدا کو مصلی پر دکھاؤ اور اللہ کو رو کہ اللہ سارے دل کا تھکا ہوا, اللہ حلال روزی بچوں کے لیے کما کے آیا, لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کلیجے کے اندھیرے کو تو دور کر کے آ گیا. قبر کا اندھیرا میرے سامنے ہے. میرے نبی نے فرمایا آدمی دکان سے, آدمی کاروبار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے, بیوی کہتی آ گئے, کہتا آج تو کام کر کر کے تھک گیا, کھانا لا. بیوی کھانا لے کے آئی, جب اس کے پاس آئی تو وہ اونگنے لگ گیا. بیوی کہنے لگی جی زیادہ ہی تھک گئے ہو, کھانا تو کھا لے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ, کھانے کا بعد میں کہنا, پہلے اسے خوشخبری سنا دو, بال بچوں کے لیے کما کما کر تھک گیا, اس کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہوں کو معاف فرما دیا. 1 گھنٹہ سحری سے پہلے کا رو کے دکھا دو, افطاری سے پہلے خدا کی قسم اللہ کو سحری سے پہلے رو کے دکھا دو. اللہ اکبر, صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلے گا وہ تمہیں ہنسائے گا, رزق کی برکتیں مال کی. اور 1 گھنٹہ افطاری سے پہلے جلدی دکانیں بند کرو, جلدی دسترخوان سجاؤ, دسترخوان کے ارد گرد سارے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, کوئی درود شریف پڑھتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. اللہ اکبر, بچہ کہنے لگا امی کتنی دیر ہے, امی نے کہا 10 منٹ ہے. بھائی کہنے لگا نہیں, باہر والی گھڑی میں دیکھو. باہر والی گھڑی میں دیکھا کتنا 7 منٹ رہ گئے. امی کہنے لگی ابھی 7 منٹ باقی ہے. بھائی کہنے لگا ابھی 7 منٹ باقی ہے. جب منہ سے نکلی یہ سانس یا واڑ منہ سے نکلی, اللہ نے 7 آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دی, جلدی کرو زمین پر جاؤ, اس کی آہ کو فضا میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ. میرے جنت کے دروازے کھول دیے, سارے جنت کے دروازے کھول دیے. اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا, تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا, تیری تراویح نفلوں کا کیا کہنا. آج میں تیری آہ کا بھی مہر لگاؤں گا. میرے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. آج میرے جنت کو مشک عنبر کی دھوڑی دے دی, روزہ دار تیرے منہ کی ہواڑ کی دھوڑی دے دی ہے. میں دنیا والوں کو بتاؤں گا فرشتوں جاؤ زمین پر چلے جاؤ. فرشتے زمین پر آ گئے, مالک کہاں جائے, پکوڑے سموسے شمار میں سب کچھ پڑا ہے. پوتا دادے کی گود میں, نواسا دادے کی گود میں, بھانجا مامے کے پاس, بھتیجا چاچے کے پاس, بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے بس کرو, ذکر کرنا بند کر دو. روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے لگ جاؤ. یا اللہ یہاں جگہ ہی کوئی نہیں, کہاں جا کے بیٹھے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ہونٹوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ. جو وہ دعا کرے تو آمین کہتا رہے اور کہتا رہے رب اکبر کی قسم, جو تو مانگ رہا ہے اللہ نے وہ تجھے عطا فرما دیا. جو مانگ رہا ہے اللہ نے تجھے عطا فرما دیا. جو مانگ رہا, یاد کر میرے ویرا, جو 15 گھنٹے بھوکا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پہ کیسے راضی ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ 20 روزے گزر گئے جن کے گھر میں شربت نہیں بنا, ایسے لوگ گزر گئے کہ 20واں روزہ 19واں آ رہا ہے, سحری افطاری میں ان کے گھر گوشت کا سالن نہیں پکا. ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں. اللہ اکبر, سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے, ایسے برٹھل کے نکلتے ہیں, اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میں رات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے. یہ صدقہ قبول ہے, یہ خیرات قبول ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے, باقر سے بیٹا گٹھڑیاں باندھ دے, راشن کی جو باندھ دے, آٹا باندھ دے. بیٹا آٹے کی گٹھڑی تھیلا باندھ دیتا, آپ لاٹھی کے سارے چلتے. جوان تھا. حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. لاٹھی لے کے چلا کرتے. حضرت فرماتے جب عشاء کی نماز کا وقت آتا, میرا ابا لاٹھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لیتے اور کہتے بیٹا میرے کندھے پہ یہ بورا رکھ دے. بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا, میرے ابا جان مجھے بتا, اشارہ کر میں دے کے آؤں گا. میں ابا کیا فرمایا کرتے, بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا جس نے کاروبار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا. میں تجھے بتاؤں گا, غریب کے گھر دیا, اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا. میں نے اپنے ابا حسین سے سنا اور میرے ابے نے اپنے دادے محمد سے سنا. میں نے اپنے ابا حسین سے سنا, میرے ابا نے اپنی اما فاطمہ سے سنا, میری اما فاطمہ نے ابے محمد سے سنا. اللہ اکبر, میرے ابے محمد نے میری نانی اما عائشہ کو کہا تھا, عائشہ اللہ اکبر خیرات دینے میں
تصویریں سیلفی نہیں بنانی، زکات کے لیے راشن دیتے ہوئے سیلفی نہیں بنانی۔ میرے عزیزوں، کسی غریب کے پیٹ سے ایک بوری آٹے کی وجہ سے کسی کی غربت کا جنازہ نہ نکالنا، ورنہ وہ مالک کائنات ہے، اس کی لاٹھی کی آواز کوئی نہیں۔ اگر وہ ہاتھ پھیلانے میں دیر نہیں کرتا تو وہ جھکانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ زکات دے رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، کوئی مدرسے میں دے رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے، کوئی افطار پارٹی، کوئی ڈنر پارٹی کرا رہے ہیں، اور میں تمہیں بہترین صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں، قبول ہی قبول ہے۔ بہترین صدقہ کون سا؟ ناراض رشتہ دار کو دے دو، قبول ہی قبول ہے۔ سال ہو گئے جن سے ملاقات نہیں کی، جن سے رابطہ نہیں کیا، پتہ ان کے گھر کے اندر راشن پانی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سوڈان کا مفتی، سوڈان کے خطیب شیخ مکاشفی نے جمعہ پڑھایا، خطبے کے لیے تقریر کے لیے منبر پر آئے، 1 گھنٹہ تقریر نہیں کی، 1.5 گھنٹہ تقریر نہیں کی، قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے۔ میرے عزیزوں، لمبی لمبی توحید نہیں سنائی، سیرت نہیں سنائی، منبر پہ کھڑے ہوئے اہل جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے آج کے جمعے کا خطبہ ایک مسکین کو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ افطاری بھیجنی ہے کسی کے گھر، فلانی غریب کو دے، 4 کھجوریں 2 جلیبی، نہیں، اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، انہیں چولہا جلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تیرے میرے گھر میں افطاری کا دسترخوان لگا، حساب ہوگا۔ جو تیرے دسترخوان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی، اس کے لقمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخوان کے حساب کو بھی معاف فرمائے گا۔ محتاج کو دو، ضرورت مند کو دو، کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی امید مت ہو، جس کے گھر سے افطاری کی امید مت ہو۔ یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے، اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے، بدلہ مل جاتا ہے۔ افطاری ایسے گھروں میں دو، ٹھیک ہے، محلے داروں کا بھی خیال کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، لیکن میری بہن مجھے نہیں پتا تیری درانی، تیری جٹھانی، مجھے نہیں پتا تیری دیورانی، تیری بھابی، مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساس، تیری ماسی ساس غریب ہے، خدا کے واسطے اترا کر بتا کہ یوں نہ کہیو بہن زکات کے پیسے ہیں۔ اللہ اکبر، زکات لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ امی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکات لینے کی نوبت آ جائے گی۔ فرمایا خبردار، زکات کو دیتے ہوئے کسی کو مت رلانا، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دروازے پر زکات لے کے آئیں گے۔ نماز پر کیا ملے گا یہ مائیں بتایا کرتی تھی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے نماز پر کیا بتایا، کیا ملتا ہے؟ جسے تقوی کی پہچان کوئی نہیں، پرہیزگاری کی پہچان کوئی نہیں، باللہیت کی پہچان کوئی نہیں، ختم نبوت کی پہچان کوئی نہیں، بچے کو شروع میں عادت ڈال دی نماز پڑھ خدا شکر کی پڑیا عطا فرمائے گا۔ کہاں شکر کی پڑیا اور کہاں نماز کا سجدہ۔ بچہ فطرتاً لالچی ہوتا ہے، چھوٹی موٹی ٹافی کمپیٹ پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جان جب نماز پڑھا کرتے ہیں، آپ چرپائی آپ مصلے کے نیچے شکر پڑیا میں لپیٹ کے رکھ دیا کرتی۔ ایک دن والدہ محترمہ کسی کام کاج میں شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مصلے پر آ کے بیٹھ گئے۔ اماں جان نے دیکھا بیٹا مصلے پر بیٹھ گیا، ماں نے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے، الہ العالمین آج شکر کا انتظام کر دے، ساری مخلوق کو روزی دینے والا، پانی روٹی کی نعمت دینے والا، آج میرے بچے کو شکر کی پڑیا دے دے تاکہ تیری توحید پر ایمان ڈگمگا نہ جائے، تاکہ پروردگار عالم تیری ذات سے اس کا ایمان پھر نہ جائے۔ آپ نے نماز کا سجدہ کیا، مصلے کا کونا اٹھایا، شکر کی پڑیا مل گئی۔ اماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی میں پتر رکھی کوئی نہیں۔ فرید الدین گنج شکر کہنے لگے اماں میں تیرے تو منگی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مالک کائنات کی قسم ہے، سجدے میں جس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہا اس نے شکر کا مجھے پڑا دے دیا۔ ایک شکر کی پڑیا میں سے چٹکی نکال کے ماں کی زبان پہ رکھ دی۔ اماں جان جو روزانہ شکر رکھا کرتی تھی اس کا مزہ کچھ اور تھا، جو آج پروردگار عالم نے شکر رکھی رب کعبہ کی قسم اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ یا تو تمہارے گھر میں مصلی ہی نہیں ملتا، وہ پڑا ہوگا بکسے کے اندر کہیں جا کے۔ کتنے مان سے اللہ اکبر تیرا سسرال تجھے بیاہ کے لے کے آیا تھا، تجھے
لانے کے لیے سونے کے سر تیار کیے گئے، مجھے لانے کے لیے کپڑے پہ گوٹے کا کام، زری کا کام کروایا گیا۔ سرگودے شہر میں جس میرے عزیزوں دکان پہ سب سے قیمتی جوڑا تھا وہ تیرے لیے لایا گیا کہ دلہن بنا کے تجھے اپنے گھر میں لے کے آئیں گے، اس نیت سے لے کے آئے تیرے کردار سے، تیرے حسن کی خوبصورتی سے، تیری چال ڈھال سے، تیری بول چال سے، تیرے رہنے سے میرا گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن گھر کے اندر آتے ہی تو نے گھر کو جہنم بنانا شروع کر دیا۔ میری بہن ناراض نہ ہوئیو، میں اگلی بات کر کے جاؤں گا۔ حالات میرے سامنے، دنیا کی کارگزاری میرے سامنے آتی ہے۔ گھر کے اندر پہلے ہی آتے بھائی اچھے نہیں لگتے، کب علیحدہ ہوں گے، کب اپنا مکان لوگے۔ اللہ کی بندی تجھے بھائیوں سے کیا واسطہ، تجھے بہنوں سے کیا واسطہ، تو گھر کو جنت بنانے کے لیے آئی تھی، گھر درستی کو تو اور اونچا کرنے آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا بد نصیب کو یہ لال جوڑا میری آنکھوں میں خون کے آنسو لے کے آئے گا، اس کا کردار، اس کی زبان درازی میری ماں کی بیماری کا سبب بنے گی، میرے ابا جان کی پریشانی کا سبب بنے گی، کہ میرے باپ کو رلائے گی، میرے گھر کو جہنم بنائے گی۔ جس گھر کے اندر میں پھولوں کی مالا پہن کر ماتھے پہ سیرا سجا کے بیٹھا ہوا تھا، اس گھر سے پھولوں کے ہار پہن کے میرا جنازہ نکلے گا۔ ہر گھر کے اندر یہی مصیبت ہے۔ نہیں یقین آتا ایک دوسرے سے خاموشی سے پوچھ کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، افطاری کے دسترخوان پہ جھگڑا ہے، سحری کے دسترخوان پہ جھگڑا ہے، کب کپڑے لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر، درجن کپڑے سینے سے نکال کر دے گی، بچوں کے کپڑے کب آئیں گے؟ وہ کہتا اللہ کی بندی کیا کروں، پہلے میں نے قرض لے کے دکان میں مال ڈال رکھا ہے، میں اپنے پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ کوئی ماں ایسا نہیں کہتی میں اپنے بچے کو پرانے کپڑوں پہ راضی کر لوں گی، بکسے کے اندر کپڑے پڑے ہوئے جہاں مرضی سے لے کے آ۔ اللہ کی قسم اس وقت موجودہ دور کے اندر آپ کو مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ضرورت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ضرورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی ایسی مائی دکھا دو، اللہ اکبر، جو اپنی غریبی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہو اور اس کے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جائے اور اللہ اکبر اسے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کا موقع بھی مل جائے۔ دکھاؤ گے ایسی عورت؟ کیا تو نمازیں پوری نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے فاطمہ تیرے کردار کے کیا کہنے، سارا دل تو کام کاج میں لگی رہتی ہے، تجھے تھکن نہیں ہوتی، ساری ساری رات مصلی پر کھڑی ہو کے خدا کو قرآن سناتی رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ہوئی تلاوت قرآن پاک۔ میری بہنوں شرمساری کی بات ہے، میرے ویروں شرمساری کی بات ہے، جتنا صبح اٹھ کے پابندی سے دکان کی طرف دوڑتے ہو، اتنا مسجدوں کی طرف آنے لگو تو خدا کی رحمتوں برکتوں کا دروازہ تیرے میرے گھر کے اوپر کھل جائے۔ جتنا میری بیوی میری بہن کھانے پکانے پر توجہ دیتی ہے، اتنا مصلی قرآن پر توجہ دینے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم ہر گھر کے اندر رابع بصری پیدا ہو جائے۔ لیکن ہائے گی میری بدنصیبی، مجھے کھانا پکانے کے لیے وقت ہے، بازار جانے کے لیے وقت ہے، چوڑیاں مہندی لانے کے لیے وقت ہے، بیوٹی پارلر میں جانے کے لیے وقت ہے، مصلی پڑھانے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ کلیوں میں وفات تھا، کلیوں میں وصال تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ دنیا کے اندر مائیں تو بڑی آئی، مائی خدیجہ الکبریٰ بھی آئی، ماں آسیہ بھی آئی، ماں سارہ بھی آئی، ماں ہاجرہ بھی آئی، ماں مریم بھی آئی، لیکن عائشہ تیرے کیا کہنے، جو پروردگار عالم نے تجھے مقام دیا وہ کائنات میں کسی مائی کو پیغام نہیں میں مقام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کوئی میرے عزیزوں محمد ابن عبداللہ کی گھر والی بنی، کوئی محمد الرسول اللہ کی گھر والی بنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بتاؤں تمہیں میرا نکاح کیسے ہوا؟ فرمایا میں تو جھولا جھول رہی تھی، میں تو پگوڑے میں بیٹھی تھی، میرے ابا نے گھر کے اندر ایک پیگ سی باندھ دی تھی، کپڑے کا جھولا تھا، گڑیوں پٹولوں سے کھیلا کرتی تھی، چھوٹی سی میری عمر تھی، میں جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں میری اماں جان آئی اور میرا چہرہ تک کے مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھولے سے مجھے کھینچ لیا، میں نے کہا اماں آج کیا بات ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ تو نے مجھے جھولے سے اتار دیا۔ میری ماں نے اسی وقت مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے لگاتے گھر کے کونے میں لا کے بٹھا دیا، پھر میری اماں جان نے نیا سا دوپٹہ میرے سر کے اوپر اڑا دیا۔ میں نے کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، اتنی دیر میں گھر کا پردہ ہٹا، مدینے کی محلے والی عورتیں ساری آنے لگ گئی، کوئی آ کے میرا پیر پکڑ کے رونے لگ گئی، کوئی میری چادر، کوئی میری قمیض کے کونے پکڑ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، آج مجھے دیکھ کے کیوں رو رہی ہو؟
ایک عمر رسیدہ ادھیڑ سی مائی اٹھی، ادھیڑ عمر کی اٹھی، کہنے لگی عائشہ کیسا نصیبہ خدا سے لکھوا کے لائی ہے، آج تو محمد الرسول اللہ کی گھر والی بننے لگی ہے۔ کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے اپنی امی کو بلایا، امی یہ کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی گھر والی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ابے کا دوست نہیں، صدیق اکبر کا۔ کہ بس اتنا کہنا تھا، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ کہ ابھی میری ماں جوابی دینے لگی تھی، مرحبا مرحبا کے صدائیں بلند ہونے لگ گئی، حجر مبارک کا پردہ ہٹا، والضحیٰ کا چہرے والا نمودار ہوا، رحمت والے نبی تشریف لائے، میرے باپ نے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ کے استقبال کیا، رحمت والے نبی نے دائیں بائیں دیکھا، میرے یوں آنکھیں نیچے رخ مصطفیٰ دیکھا، رحمت والے نبی میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک بی بی میرے کان میں کہنے لگی عائشہ اب تیری رخصتی کا وقت آ گیا، اب تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں زور زور سے رونے لگ گئی، میری اماں میرے قریب آ کے مجھے پیار کرنے لگ گئی۔ اتنی دیر میں میری اماں جان نے دودھ کا پیالہ لیا اور سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ رحمت والے نبی نے ایک گھونٹ دودھ کا، دوسرا پھر تیسرا پیا، پھر پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ میری اماں سے کہنے لگے جاؤ یہ میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی دودھ کا پیالہ لے کے میری جب ماں میرے قریب آئی اور میرے ہونٹوں کے کنارے لگایا اور ہونٹوں کے کنارے لگا کر اللہ اکبر میری اماں کہنے لگی دودھ پی لے۔ مجھے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہونے لگا، میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ سے پرے کر دیا۔ میری ماں کی دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، اتنے میں مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی۔ عائشہ اس کا انکار نہ کر، یہ آج بڑے نصیبے کی بات ہے، تجھے محمد کا جھوٹا مل رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم عائشہ ہمیں پیالے میں دودھ نظر آ رہا ہے، حالانکہ کائنات کا رب تجھے حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہے۔ لگے شادی تھی، یہ شادی ہو گئی۔ یا تو میرے عزیزو اللہ اکبر، مایو بھی پورا ہونا چاہیے، ساری خرافات ہیں، مہندی بھی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، پیار ڈول ڈھمکا ہونی چاہیے، قرآن کی زندگی نہ ہونی چاہیے، قرآن کا طریقہ نہ ہونا چاہیے، سنت نہ ہونی چاہیے، نکاح کا پیغام نہ ہونا چاہیے۔ پھر جیسی راہ اختیار کرو گی پروردگار عالم نتیجہ بھی زندگیوں میں ویسے ہی سامنے لے کے آئے گا۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، نوجوانوں، بندہ پتہ نہیں کتنی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ دیتا ہے شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے، مولانا بار بار تھوڑی ہوتی ہے، اور بڑے کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچوں کا شوق ہے کرنے دو۔ جب یہ بچے تجھے خون کے آنسو رلائیں گے اس وقت میں تیرے سے شوق پوچھوں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کی بنیاد ڈول ڈمکے پر، طبلے باجے پر ہو، اس گھر میں خدا کی قسم خدا کے قرآن کا نور نہیں آ سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو وقت دیجیے اللہ کے واسطے، اپنے گھروں کو بنائیے، تربیت۔ اللہ اکبر، ہے کوئی آج ماں جو اپنے بچے کی جیب میں جھانک کر دیکھے؟ ضرورت ہے کسی ماں کی؟ تم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی کہ ماں باپ کا تمہارے بچوں کو ڈراوا ہو۔ پہلے دن بچے نے تجھے یار کا منہ توڑ دے دی۔ یار اور ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاری ٹوٹ جایا کرتی ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ پہلے دن تیرے بیٹے نے تجھے دوست کا خبردار کہہ کے منہ توڑ دیتا کہ بیٹے دوست کبھی راضی ہوتا ہے کبھی ناراض۔ اللہ اکبر، ایک چائے کی پیالی پہ دوست مل جاتا ہے، ایک چائے کی پیالی پہ دوست بچھڑ جاتا ہے، لیکن باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ جب دور تھا ابا جی کہنے کا، جب دور تھا ابو جی کہنے کا، اس وقت بیٹے بھی خدا کی قسم آسمان سے زمین پر فرشتوں کی صفت والے ہوا کرتے تھے۔ جب یہ ابا جی، ابو جی، امی جی، اماں جان جی کہنے کا وقت ختم ہو گیا تو پھر جیسی میرے عزیز و نیت ویسی اولاد ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تربیت دیکھو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ نے قرآن پاک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ بیٹے گھر نہیں پڑھے گا، مکے چلا جا، وہاں جا کر قرآن پاک پڑھ گیا۔ اب یہ وہاں چلے گئے، 3 سال کے بعد میرے عزیزوں قرآن پاک حفظ کر کے واپس آئے۔ جیسے یہاں قرآن پاک پڑھا، کوئی مبارکباد دے گا، کوئی پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا، کوئی جوڑا دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، کوئی خدمت کر دے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن کے حافظ بنے، اہل مکہ نے اتنا تعاون کیا، اتنی محبت ادا کی کہ پردیسی بابو پڑھنے کے لیے آیا ہے، اللہ اکبر، کسی نے کپڑے، کسی نے کھانا، کسی نے گیہوں اناج دے دیا، 3 اونٹوں کے اوپر آپ کے تحفہ تحائف کا ہدیے کا سامان لاد دیا گیا۔ جب آپ اپنی بستی میں اپنے قوم قبیلے میں واپس آئے، ماں کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن کی دولت سینے میں لے کے آ رہا ہے۔ اماں جان شہر سے بستی سے باہر اپنے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے چلی گئی، اونچی جگہ کھڑی ہو گئی اور خالہ کو، اپنی بہن کو بلایا، تو بھی آ جا، دیکھ میرا بیٹا قرآن کا دولہا
بن کے آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی سواری پر 3 سواریاں اونٹنی آگے آگے چل رہی ہیں اور مال۔ اماں نے یوں دور سے جھانک کے دیکھا، کہنے لگی میرا بیٹا نہیں آ رہا، کوئی تاجر آ رہا ہے۔ اب خالہ کہنے لگی نہیں نہیں ذرا غور سے دیکھ بیٹھ، تیرا بیٹا ہے، وہ چھوٹا سا وہ بوروں کے پیچھے چھپا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ غنی کہنے لگی میں نے اسے قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھیجا تھا، یہ دنیا کا تاجر بن کے کہاں سے آ گیا؟ سواری سے پہاڑی سے نیچے اتری، خالہ کہنے لگی بیٹھ، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی جلدی آ میرے پاس بیٹھ جا۔ اپنی چادر سے اپنا منہ لپیٹ لیا اور منہ باندھ لیا، اپنا چہرہ چھپا لیا، کہ خبردار میرا چہرہ میرے بیٹے کو دیکھنے کی اجازت نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ تجارت کا مال کہاں سے آیا ہے۔ پوچھا کبھی اپنے بچوں سے؟ کمائی کوئی نہیں، جتی کہاں سے لایا، پینٹ کہاں سے لے کے آیا، شرٹ کہاں سے لے کے؟ آج پوچھ لے، کل رونا پڑے گا۔ آج اپنے بچوں کی گرفت کرو، کس معاشرے کے حوالے کر رہے ہو جب گند ہی گند ہے، کس معاشرے کو کے حوالے کر رہے ہو جب تباہی کا دلدل اور دریا ہے۔ خدا کی قسم اولاد بنے گی نہیں، بگڑے گی۔ اپنے گھر میں خود وقت دو تاکہ تمہارے بچے گھر کے اندر پابند رہیں اور تمہارے تابع دار رہیں۔ جب ہم ہی رات کو 2 بجے آئیں گے تو ہمارا بچہ 11 بجے گھر میں کیسے آئے گا؟ اس بد نصیبی کو ختم کیجئے خدا کے واسطے، رات کو جلدی سونا شروع کیجئے اور صبح جلدی اٹھیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالیے، اپنی بچیوں کو بھی عادت ڈالیے، کیونکہ اللہ اس وقت روزی کے دروازے کھولتا ہے، ہم اور ہمارے بچے کمروں میں بند ہو کے سو رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ خدا روزی دے رہا ہے، ہماری جھولیاں پھیلی نہیں ہوتی، بتاؤ پھر وہ روزی کہاں جائے گی؟ منہ لپیٹ کے بیٹھ گئی امام شافعی کی ماں۔ جب آپ سواری سے اترے اور ماں کو آ کے دیکھا، خالہ سے کہنے لگے اماں کہاں ہے؟ کہ وہ بیٹھی ہے۔ اللہ غنی، سواری سے نیچے اترے، اپنی امی کو سلام کیا، ماں منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمانے لگے اماں تجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دکھ ہے تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بن کے آیا؟ خالہ کو اشارہ کیا، کونی مار کے کہنے لگی تو بتا، میں اس کو اپنی آواز بھی سنانا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، یہی بنا امام شافعی، کبھی سے آواز سنانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ امام شافعی چھوٹی سی عمر کا بچہ روتا جا رہا ہے، ماں اللہ اکبر کلیجے پہ پتھر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، یا باپ ڈانٹتا ہے ماں آ جاتی ہے، آپ تو ہر وقت بچے کو ڈانٹتے رہتے ہو، آج تو نے اللہ اکبر باپ بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ آنے والا وقت ہے، کل تیرا بیٹا جب تجھے تیرے منہ پر جوتیاں مار کے چھوڑ کے جائے گا تو دیوار کے سارے لگ کے روئے گی، اس وقت دیوار بھی تجھے رونے کے لیے سارا کوئی نہیں دے گی۔ دبئی کی عدالت میں مولا حیدر علی صاحب ایک کیس آیا، باپ نے بیٹے پر کیس کر دیا۔ اللہ اکبر، کیس کیا تھا؟ باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا۔ بیٹے کو جج صاحب نے نوٹس بھیج کے عدالت کے اندر بلا لیا اور کہا ہاں جی آپ اس کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا ہنسنے لگا کہ میرے باپ سے پوچھو، مارکیٹوں کا مالک، پلازوں کا مالک، دکانوں کا مالک، کلب کا مالک، میرے باپ کو خرچے کی ضرورت ہے، اس کی زکوٰۃ تو پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، یہ میرا باپ میرے سے خرچہ مانگتا ہے، اس باپ سے پوچھو کہ دنیا کے کون سے ممالک میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جج صاحب کہنے لگے بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا جی جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا پھر آپ خرچہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا میرا حق ہے، قرآن حدیث نے میرا حق دیا کہ میں اپنے بیٹے سے خرچہ لوں۔ بیٹا کہنے لگا اچھا جی، تنگ آمد پجامہ آمد، ابا سے پوچھو کتنا خرچہ لے گا۔ دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، کانوں کے پردے کھول کے سنو۔ باپ کہنے لگا مجھے 1 درہم ماہانہ خرچہ چاہیے۔ عدالت کے اندر لوگ ہنس پڑے، انہوں نے کہا 1 درہم آپ کو خرچہ چاہیے؟ کیوں؟ کہ بس مجھے 1 درہم چاہیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا فون پر کال کر دیتا، ملازم بھیج کے بتا دیتا، تو نے عدالت میں درخواست دے دی، وکیل کھڑے کر دیے، نوٹس بھیج کے مجھے بلائے، 1 درہم کے لیے کہاں چاہیے؟ جج صاحب نے اوکے کر کے فیصلہ کر دیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی باپ کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ جج صاحب کہنے لگا اس کی ذرا میں آپ سے معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے 1 درہم کے لیے اتنا بڑا تماشا اکٹھا کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر، ان لوگوں سرگودے کے غیور مسلمانوں، اس وقت اس کا باپ آنسوؤں کے ساتھ ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، جج صاحب سے کہنے لگا جج صاحب اس سے پوچھو آج کتنے دنوں کے بعد اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا ہے؟ کیا میں نے اس لیے پیدا کیا تھا بڑا آدمی بن جائے، مکان دولت اس کے پاس آ جائے یا مجھے چھوڑ کے چلا جائے؟ اسے کہہ دو بڑے سے بڑی بیماری برداشت کر سکتا ہوں، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ نوجوانوں اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کو اللہ 4 پیسے دے دے، حکومت کے اندر اللہ اسے عہدہ دے دے، نوکری دے دے، کہتا ابا جان مکان چھوٹا پڑ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو مکان سامنے لے لیں، ہم آپ کے قریبی تو ہیں، آپ کو روزانہ ملنے آ جایا کریں۔ اور میرے
کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے واسطے ماں باپ کو جدائی کا صدمہ مت دو. جب تک ان کی جان میں جان ہے, جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں, کم از کم اس وقت تک تو ان کے سامنے رہو. مرنے کے بعد جو تمہارا دل ہے کر لینا. مرنے کے بعد تمہاری مرضی قبر پہ جانا یا نہ جانا. اللہ اکبر. اب باپ سے جج صاحب نے پوچھا, جج صاحب کہنے لگے ابا جان آپ نے 1 درہم کا تقاضا کیوں کیا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے پیسے کی حاجت نہیں, چلو ہر مہینے آیا کرے گا, پیسے کے بہانے اپنا چہرہ ہی دکھا کے مجھے چلا جایا کرے گا. دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں, میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس کوئی نہیں. پوچھو تو صحیح ماں باپ سے, انہوں نے پیسہ کیا کرنا ہے؟ حاجی صاحب اللہ نے پچھلے مہینے میرے سے ایک ایسا کام لیا, اللہ کی قسم اتنی بیماری, میرا 22 دن پہلے ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا تھا, بالکل ہاتھ ایسے جیسے بالکل فالی زدہ ہو گیا ہو. لیکن اللہ کا احسان ہے, کریا گاؤں گاؤں میں نے جانا نہ چھوڑا. اللہ نے پھر اس طاقت کو بحال کر دیا. اسی بیماری کے عالم میں مجھے فون آیا کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا, مولوی صاحب دعا کے لیے آ جاؤ. میں دعا کے لیے وہاں چلا گیا. میرے کان میں جب 1.25 گھنٹے کی بھائی شرابیل تقریر ہوئی, میرے کان میں کسی نے کہا مولوی صاحب یہ تینوں بھائی آپس میں ناراض ہیں, 30 سال ہو گئے یہ آپس میں بولتے کوئی نہیں. اللہ نے میری تقریر کا موضوع بدلوا دیا, میرے رب نے میرے جی میں بات ڈال دی. میں نے کہا سارے نوجوان بیٹھے ہو, میں بھائیوں سے مخاطب ہوں, عبدالحمید مجید سے مخاطب ہوں, تیسرے کا نام ذہن میں کوئی نہیں. میں نے کہا بتاؤ اماں روتی ہوئی گئی یا ہنستی گئی؟ ایک بھائی نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ میری اماں روتی ہوئی گئی. میں نے کہا بتاؤ زندگی میں کبھی ماں کے سامنے اکٹھے ہوئے کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا عید تہوار پہ کا کوئی نہیں. میں نے کہا موت میت پہ کہنے لگے کوئی نہیں. میں نے کہا اماں کیا کرتی تھی؟ کہ جب بھی ملنے کے لیے جایا کرتی تھی ہاتھ جوڑ کے کہا کرتی تھی میری زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ جاؤ. میں نے کہا آج اتنا بڑا ختم کرا رہے ہو, اتنی زیادہ دے کے اتروا رہے ہو, اللہ کی قسم رتی برابر بھی ثواب ماں کی قبر میں نہیں پہنچ رہا. ایک بھائی اٹھا مولوی جی پھر کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا آج آپس میں گلے لگ کے دکھاؤ, رب کعبہ کی قسم سارے کا سارا ثواب پہنچ جائے گا. اٹھو, کم سے کم تم نے اپنی ماں کو زندگی میں رلایا, مرنے کے بعد قبر میں تو نہ رلاؤ. تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور آپس میں داڑے مار مار کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. اللہ کی قسم پورا گاؤں چیخے مار کے رونے لگ گیا کہ عبدالحنان تو نے ایسا کام کر دیا, 30 سال میں ایسا کام نہ ہوا. پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی, میں تینوں بھائیوں کو لے کے عورتوں کے مجمع میں چلا گیا. میں نے کہا میری بہنوں تم مجھے اپنا باپ بچہ سمجھو, بھائی سمجھو, ٹھیک ہے پردہ دری تو ہو رہی ہے لیکن عورتیں بھائیوں کے ملاپ میں آڑے نہ آ جائے. تمہیں خدا کا واسطہ, میں نے پگڑی اتار کے ان کے پیروں کی طرف کر دی. میں نے کہا اللہ کے واسطے ان بھائیوں کو علیحدہ نہ کرنا. میری بہنوں جتنے گھروں کے اندر تم بیٹھی ہو, سونے کے تاج پہن کر, لال جال جوڑے پہن کر تم بھائیوں, خدا کے واسطے یہ لال جوڑا بھائیوں میں جدائی نہ ڈلوا دے, یہ لال جوڑا بہنوں کے منہ پہ چپیڑے نہ مروا دے, یہ لال جوڑا تمہارے ماں باپ کو, ساس سسر کو گھروں سے دھکے نہ دلوا دے. ایک کمرے میں زندگی اس نے گزارنی ہے. تجھے راضی کرنے کے لیے وہ ماں کو چھوڑ ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے باپ کو چھوڑ ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑ ہے. اتنی بھی کیا مصیبت تھی کہ اللہ اکبر, بہن کے ہاتھ پر عیدی رکھنے کے لیے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی, ماں باپ کی دعائی لینے کے لیے تیرے سے اجازت لینی پڑے گی. اندازہ لگا, مجھے نہیں پتا تو ارائیوں کی بیٹی, مجھے نہیں پتا تو کمبہوں کی بیٹی, مجھے نہیں پتا تو ملکوں کی بیٹی, لیکن اندازہ لگا اپنا گھر چھوڑ کر اللہ اکبر سسرال کے گھر میں پہلا قدم رکھا. تیرے پر سایہ مہندی کا نہیں تھا, مرال کا تھا. کیا اس سایہ کا تو نے اتنا بھی خیال نہیں کیا؟ تو نے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا. جس گھر کے اندر جنت کی باتیں ہوا کرتی تھی, آج اس گھر کے اندر جدائی کی باتیں ہونے لگی. میری بچی خدا کے واسطے تو کسی کے گھر کو جہنم نہ بنا, ورنہ خدا تیرے گھر کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا. مولا عبدالرشید صاحب ایسی بھی نوبت آنی تھی. اب عورتیں مولویوں سے مسئلہ پوچھتی ہیں, مولوی صاحب مجھے مسئلہ بتاؤ, شوہر کے باپ ماں کے کپڑے دھونا میری ذمہ داری ہے؟ نہ دو ساس سسر کے برتن, نہ دو ساس سسر کے کپڑے. خدا کی قسم لوگوں کے برتن بجوانے میں دیر نہیں کرے گا. ساری دنیا کی نعمتیں مل جائے گی, مکان مل جائے گا, دکان مل جائے گی, سر کا صحیح تڑپ کے قبر میں چلا گیا, واپس نہیں آنے کا. سرگودے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کس گھر سے میرے عزیزوں ہنسنے کی آواز آتی ہے, کس گھر سے رونے کی آواز آتی ہے؟ ہر گھر کے اندر تماشا. او میری بچی, کیا پیسے ہی سب کچھ ہے؟ کیا مکان ہی سب کچھ ہے؟ ہر گھر کے اندر عید کے لیے کلر کروا لو, پردے منگوا لو, عید کے لیے کروا لو. ان ساری چیزوں سے سکون ملتا تو خدا اللہ نبی کی بیٹی زہرا کو دیتا. رب کعبہ
سردار جنت، خاتون جنت اس گھر کے اندر زندگی گزار کے گئی جس گھر کے دروازے کا پردہ بھی کوئی نہیں۔ پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمائی میں سے سیدہ فاطمہ کو سونے کا ہار بنا کے دیا، اور اما فاطمہ نے اس وقت پہنا جب رحمت دو عالم کسی غزوے سے سفر سے واپس آئے، مدینے میں تیاری ہوئی، آمنہ کا لال سونا لجپال، معراج کا دولہا والضحیٰ کے چہرے والا آج مدینے شریف میں آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی بی بی تیرے سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ تو فیض یافتہ اپنے ابا جال کی، تو وقت کی محدثہ، وقت کی فقیہ، امت کی عالمہ، مجھے مسئلہ بتا، میرے پاس 40 اونٹ ہے، کتنی زکوٰۃ بڑھتی ہے؟ سیدہ مسکرائی، کہنے لگی اپنی ذات کا بتاؤں یا تیری ذات کا بتاؤں؟ کہنے لگی میری ذات کا۔ کہ اللہ اکبر، حکم ہے 40 پر ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دے دے۔ کہ فاطمہ اگر تیرے پاس ہوتے تو کیا؟ فرمایا آل رسول ہے، رب کعبہ کی قسم ہمارے لیے حکم کچھ اور ہے، تیرے لیے حکم کچھ اور ہے۔ تیرے پاس 40 ہے تو ایک دے دے۔ میرے ابا نے کہا فاطمہ تیرے پاس 40 ہے تو 40 کے 40 ہی دے دے۔ حضرت علی سے کہنے لگی علی اجازت ہو تو میں آج وہ سونے کا ہار نہ پہن لوں؟ میرا ابا میرے گلے میں ہار دے کے خوش ہو گئے۔ حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن پہنا دیے۔ حضرت علی کہنے لگے ہمارے گھر کے اندر ایک نیا کپڑا پڑا تھا، فاطمہ نے وہ کپڑا دروازے پر ٹانگ دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ پردہ بنا دیا۔ رحمت عالم خوشی خوشی مدینے میں تشریف لائے۔ صحابہ بیٹی کے گھر ہو کے آتا ہوں، جب سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، پردہ دیکھا، پردہ ہٹا کے سیدہ فاطمہ کے گلے میں ہار دیکھا۔ اماں نے سر جھکایا، پاک پیغمبر نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، سلام کا جواب نہ دیا۔ اللہ اکبر، چہرے پہ مسکراہٹ افسردگی میں بدل گئی، آنکھوں میں پانی بھرایا، فوراً دروازے سے رخصت ہو کے مسجد نبوی میں مصلی پر جا کے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ روتی روتی حضرت علی کو بلاتی ہے، علی جا پوچھ کیا آج کیا وجہ بنی کہ میرے باپ روتا ہوا چلا گیا؟ میرا باپ تو ہنستے ہوئے جایا کرتے تھے۔ حضرت علی گئے اور جا کے رحمت دو عالم کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جرت کہتے میری پڑی کوئی نہیں، میں سسر کا سامنا کر سکوں۔ اللہ اکبر، ان دمادوں کے لیے سبق ہے جو اپنے سسر کو آتا دیکھ کر منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خوف کرو خدا کا، تمہاری بچیاں بھی کہیں بیا کے جانی ہے۔ کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی، اسے اتنا غریب مت سمجھ، اسے اتنا کمزور مت سمجھ، اسے اتنا نیچا مت دکھا کہ وہ کھڑے ہو کر تجھے سلام کرے تو جواب نہ دے۔ خدا کے واسطے خوف کر، ورنہ اللہ تیری بیٹی کو ایسے ہاتھوں میں دے دے گا جو تجھے سلام کرنا تو دور کی بات تیری طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گے۔ کسی کی بیٹی کے گھر کو جہنم مت بناؤ، اور اپنے گھر کی بیٹی اس گھر میں بھیج دو کہ جنت بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ویرنیاں، میری بہنیں، میری بچیاں، خدا کے واسطے گھر کے اندر خوشحالی سونے سے نہیں آیا کرتی، پیسے کی ریل پھیل سے نہیں آیا کرتی، کپڑے سے نہیں آیا کرتی۔ کردار اپنا ایسا بنا کے جا کہ تیرے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی حیا آ جائے۔ میں تجھے معیاری عورت ہی نہیں سمجھتا، میں تجھے خاندانی عورت نہیں سمجھتا جس عورت کو اپنا کردار دکھانے کے لیے، خاندان میں اپنا آپ بنوانے کے لیے بیوٹی پارلر کا سہارا لینا پڑے۔ بیوٹی پارلر میں جب تک نہیں جائے گی تیرے حسن، تیرے کردار کو کوئی داد نہیں دے گا۔ ایک دنیا کا بیوٹی پارلر ہے، ایک اللہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ تو راتوں کو مصلی پر بیٹھنا سیکھ لے اور قرآن پاک کے آئینے میں زندگی گزارنا سیکھ لے۔ اللہ کی قسم ایسا اللہ تیرا فیس بنائے گا، پروردگار عالم ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی تیری قدموں میں آگے بیٹھ جائے گی۔ ناراض نہ ہونا میری بچی، یہ اللہ کے واسطے میں تمہارا خیر خواہ بن کے تمہارے پاس آیا۔ علی جا کے پیچھے بیٹھ گئے، جرت نہیں پڑی سوال کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد آنسوں کو صاف کیا، علی کہنے لگے اللہ کے نبی بیٹی رو رہی ہے، آپ تو نماز کی صورتوں کو چھوٹا کر دیا، فاطمہ کے گھرانے میں رونا دیکھ کر اللہ حسن حسین رو رہے، حضور نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، مغرب کی نماز میں سلام پھیرتے ننگے پیر۔ علی کہتے صحابہ حیران، ننگے پیری مسجد سے آگے اور فاطمہ کے پردے کا، گھر کا پردہ ہٹا، فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب حسن حسین روتا ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روتا دیکھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ علی پاک کہنے لگے اللہ کے نبی خیر تو ہے، فاطمہ روتی
ہے آپ چھوڑ کے آگے. اللہ جملہ لے لو, تاریخی جملہ دے کے داروں کلیجے پر لکھ لو. اللہ اکبر, مال کی زکات دینے نہ والیو. اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ الزہرا سگی بیٹی ہے, فرمانے لگے میں اس گھر میں آج کے بعد میرا کیا کام ہے. محمد کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی, میں دنیا کی غریبڑیوں کو کون سی فاطمہ دکھاؤں گا. اسے جا کے کہہ دو میرا تیرا کردار سرگودے کی عورتوں کو دکھانا ہے, ان بیٹیوں کے لیے مثال بنانا ہے. اگر تو سونے کے ہار پہن کے بیٹھ گئی تو سونے کی وجہ سے گھروں کے اندر جدائیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی. حضرت علی آئے دروازے پہ کہنے فاطمہ تیرے گلے میں جو ہار ہے اس کی وجہ سے ابا کے دل میں بار ہے. شریعت اجازت دیتی ہے سونا عورت پہن سکتی ہے, چاندی پہن سکتی ہے, سلور تانبا پیتل پہن سکتی ہے, لیکن فاطمہ یہ ہار دنیا کی عورتوں کو اچھا لگتا ہے, محمد کی بھی کو اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر, اندازہ لگا یوں نہیں کہا علی ہار کھولیو, یوں نہیں کہا علی ہار اتاریو. حضرت علی کہتے ہیں سیدہ کی چیخ نکلی, ہار کو پکڑ کے کھینچ کے میرے پیروں میں پھینکا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کنگن اتار کے میرے پیروں میں ڈال دیے. اٹھی اللہ اکبر, گرتی پڑتی اٹھی, ہاتھ کے اندر چھوئیاں کاٹنے والی چیز لے کے پردہ پھاڑ کے پھٹا پردہ لگا لیا. کہ جا میرے ابا سے کہہ دے جو فاطمہ کا پہلا گھر تھا وہی گھر بن گیا. ابا جان فاطمہ مرنا برداشت کرتی, محمد تیری ناراضگی برداشت کوئی نہیں کرتی. رب کعبہ کی قسم, رحمت والے نبی کے پاس علی تشریف لے گئے کہ یہ فاطمہ کا ہار ہے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگن ہے, تیری بیٹی کہہ رہی ہے سارے مدینے والوں پہ صدقہ دے دو, صدقہ خیرات کر دو. رحمت والے نبی تشریف لائے, فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ دنیا کے ہار کو تو نے قربان کر دیا, خدا جنت کی عورتوں کی سردارن کا تجھے تاج بنایا جائے گا. ساتوں آسمان زمین مل کے فاطمہ اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بیٹھ گئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ماں, منہ پر اپنے دوپٹہ لپیٹ کر, بیٹا دائیں آکے سلام کرے, ماں بائیں منہ موڑ لے, پیچھے آکے سلام کرے منہ موڑ لے. ابا بتا تو صحیح. ماں کہنے لگی میں نے تجھے قرآن کی سرداری کے لیے بھیجا, تو دنیا کی تجارت کر کے آ گیا, تیرا میرا واسطہ ختم. تیرے باپ سے میں نے وعدہ کیا تھا یتیم ہے, تیرا باپ مر گیا, وعدہ کیا تھا قرآن والا بناؤں گی, تو پیسے والا بن کے آیا. امام شافعی سے کہا اچھا اماں یہ 3 اونٹوں پر جو سامان ہے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے. اماں کہنے لگی گھر کے اندر سے جب گیا تھا گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے تو جو کرتا پہن کے گیا تھا اس پر بھی پیمند لگے ہوئے تھے, یہ اتنے کپڑے جوتا لتا کہاں سے لے کے آیا. کہ اماں جان جس دن میں نے قرآن پاک ختم کیا, آخری سبق سنایا, اہل مکہ نے میری تلاوت پر خوش ہو کے مجھے کپڑے جوڑے, جوتے, کھانے پینے کے تحائف دے دیے. اماں جان کہنے لگی بیٹا قرآن اور دولت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کہ اماں جان بتا چہرہ کب دکھائے گی. کہ بیٹے جب تک مال کو نظروں سے دور نہیں کرے گا تیری ماں تجھے چہرہ نہیں دکھائے گی. امام شافعی ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اماں اللہ جل شانہ کے دربار میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اماں اس میں سے ایک پیسہ بھی میرے پر حرام ہے. تیرے بیٹے نے سارے کا سارا ماں کی جوتیوں پر صدقہ کر دیا ہے. آج بیٹا ماں کے پیسے کے لیے ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. باپ سے کہتا ہے جہاں مرضی سے مکان بیچ, دکان بیچ. اماں سے کہتا ہے زیور بیچ, مجھے نہیں پتا, اپنے بھائیوں سے لے کے آ, مجھے انگلینڈ کا ویزا چاہیے. ماں مرتی کیا نہ کرتی, باپ ڈرتا کیا نہیں کرتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنے جگری یار کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا, ماں باپ اولاد کی جدائی کیسے برداشت کر سکتے ہیں. میرے محترم مکرم دوستو, یہی وقت ہے تمہارے ماں باپ کا تمہاری خدمت لینے کا. جب سفیدی بالوں میں آ جائے, کمر جھک جائے, ہاتھ میں لٹھا آ جائے, 2 روٹیوں سے خوراک 1 روٹی کے اوپر ہو جائے, کھانا پینا کم ہو جائے, سمجھ لو کسی وقت بھی جدائی کا الارم بجنے لگا ہے. اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے رو, اپنے ماں باپ کو وقت دو, اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, گھلو ملو, ہنسی مذاق ماں باپ کے ساتھ کرو, ادب کے دائرے میں. اگر جدا ہو تو ماں باپ کے پاس عید تہوار آ کے گزارو, فارغ وقت ماں باپ کے پاس آ کے گزارو. رب کعبہ کی قسم جتنا وقت ماں باپ کو دو گے اتنی آسانی سے ماں باپ کو موت آئے گی. زندگی تو اللہ کی نعمت ہے. تو میرے چاند اللہ کا شکر ہے آج قرآن والی دولت اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی. دن سارے میرے عزیزوں 11 رہ گئے. رمضان المبارک آیا, تھوڑی سی بات رمضان کے حوالے سے کر کے چلا جاؤں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, دن سارے 11 رہ گئے, پتہ بھی نہیں چلا آگے واپس آ رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں 3 اوقات قیمتی بنا لو, 3 اوقات مائیو تم بھی, بہنوں تم بھی, بھائیو تم بھی, 3 اوقات قیمتی بنا لو. ایک
ایک گھنٹہ سحری کے وقت کا قیمتی بنا لو, ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا قیمتی بنا لو, ایک گھنٹہ افطاری کے وقت روزہ کھولنے کے وقت کا قیمتی بنا لو. میرے عزیزو 4 سوا 4 4 10 پر اللہ اکبر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:04 یا 5 منٹ پر, کیونکہ 2-4 دن شکر میں گزرے ٹائم کا بھی پتہ کوئی نہیں. میرے عزیزو سحری بند ہو رہی ہے, اللہ اکبر. جب 3:30 بجے اٹھتے ہو 3 بجے اٹھ جاؤ, جلدی سے وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ کے دکھا دو اور جھولی پھیلاؤ, ندامت کے آنسو بہاؤ. 3 کام کرو. پہلا کام لمبی نماز پڑھو, لمبا قیام ہو, لمبا رکوع, لمبا سجدہ ہو, اللہ اکبر. دوسرا کام قرآن کی تلاوت ہو. تیسرا کام استغفار کی کثرت ہو. کالی کملی والے پر درود شریف ہو. پھر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یوں کر کے اپنے ہاتھ کا چلو بنا لیا, اپنے سر کو جھکا لیا, اپنی داڑھی اپنی تھوڑی مارے ندامت کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لی. پھر 2-4 آنسو خدا کے دربار میں نکال کے دکھا دیے کہ اللہ میں بے بس, ظاہر بھی باطن بھی, ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے آنسو نکال کے, اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی؟ تو نے تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اللہ تو نے تو فقیر کہا ہے, یا اللہ فقیروں سے حساب نہیں لیا کرتے, فقیروں کو تو صدقہ دیا کرتے, فقیروں کو تو خیرات دیا کرتے. تو نے اپنے قرآن میں اعلان کیا انما الصدقات للفقراء, صدقہ فقیروں کا حق ہے. اللہ رحمت جھولی میں ڈال دے, ہدایت جھولی میں ڈال دے, اولاد کا نصیبہ جھولی میں ڈال دے, بچوں کا نصیبہ جھولی میں ڈال دے. بچوں کا اللہ خوش قسمت ہونا, بچوں کا ازواجی زندگی کے بندر میں بدلہ اللہ نصیب جھولی میں ڈال دے. رو کے دکھاؤ. اور وہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ خدا کا دریا, رحمت والا دریا اس وقت ٹھاٹے مارا ہوتا ہے, بندہ رو کے دکھاتا ہے, خدا کا رحمت والا دریا اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. پھر اللہ کی نعمت سحری کھا لی. فجر کی نماز کے بعد 1.25 گھنٹے کے بعد سورج نکل جاتا ہے. اس 1.25 گھنٹے میں فرمایا فجر کے وقت, تہجد کے وقت اسے دینے کا وقت ہے, فجر کے وقت لینے کا وقت ہے. پھر قرآن کریم کی تلاوت ہو, رحمت والے نبی پر درود شریف ہو. اس نیت کے ساتھ بیٹھ کے, بیٹھا تو سنائی ٹور میں ہے, بیٹھا تو رحمان پورے میں ہے, بیٹھا تو اپنے گھر کے کمرے میں ہے, آنکھیں بند کر کے تصور میں چلا جا. اس وقت تک ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا بلکہ حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہو. تصور میں اپنے آپ کو ظاہر باطن کے اندر بدیدہ کر دے. پھر آنکھیں بند کر کے سنہری جالیوں کو تصور سامنے لیا. پھر درود شریف پیار ادب سے محبت کے ساتھ پڑھ, اور یہ تصور کر کے میں پڑھ رہا ہوں کملی والا میرا درود سماعت فرما رہا ہے, میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, درود پاک کا جواب بھی آ رہا ہے, بدلے میں مجھے سلام بھی مل رہا ہے. کملی والا روزہ انور سے مجھے سلام بھی فرما رہا ہے. اس نیت کے ساتھ پڑھو. رب کعبہ کی قسم آج گھر میں بیٹھ کر حضور کو یاد کرو, کل اللہ مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ وہاں جا کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. خدا پاک کی قسم اب ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں آل رسول کے تذکرے کیا کرتے تھے, شہادت حسین کے تذکرے کیا کرتے تھے. کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے اپنے نصیب میں پہ ناز ہے, عبدالحلال جس نبی کی آل کا تذکرہ کرتا ہے, کیا پتا تھا تجھے ایک دن ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع مل جائے گا, ان کی قبروں کی زیارت کا موقع مل جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا موقع, حضرت عباس سے ملاقات کا موقع. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم نے نبی کا دماد سنا, میں نبی کے دماد کا گھر دیکھ کے آیا, نبی کے دماد کی قبر دیکھ کے آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس محراب میں ضرب لگی تھی وہ محراب دیکھ کے آیا. آل رسول کے سروں کو جس تشت کے اندر رکھا وہ تشت دیکھ کے آیا, جس حوض کے اندر ان کے سروں کو دھویا گیا تھا وہ دیکھ کے آیا, جس چوکٹے میں یزید نے آل رسول کو بٹھایا تھا وہ چوکٹا دیکھ کے آیا, بی بی زینب نے جا کھڑے ہو کے خطبہ سنایا وہ دیکھ کے آیا, سیدہ سجاد نے جا کھڑے ہو کے اپنے آنے کا مقصد بتایا وہ دیکھ کے آیا. امام زین العابدین نے بی بی زینب کا جہاد پکڑا تھا اور کوفے کی جامع مسجد سے, اللہ اکبر, شام کی جامع مسجد سے, جامع مسجد نبوی سے جب میرے عزیز و اذان کا وقت ہوا تھا, وہی جگہ جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تھی, بی بی زینب نے اس وقت کہا تھا فیصلہ تو تاریخ نے کر دیا, فیصلہ تو اذان نے کر دیا, کون ہارا کون جیتا, کون حق پر کون نہ حق پر. اللہ اکبر. دیش تمہارا, ملک تمہارا, شہر تمہارا, مؤذن تمہارا, حکومت تمہاری, مسجد تمہاری, امام تمہارا. آج بھی ہم سارے آل رسول کٹ گئے, ہمارا کچھ نہ بچا. اگر اذان کے ترانوں میں اگر تمہارے نانے کا نام تو ہم ہار گئے, تم جیت گئے. اگر شہادت کے رتبوں کے بعد آج اذان کے ترانوں میں ہمارے نانے کا نام تو سن لو یزیدیت ہار گئی, محمد کے گھرانے والے قیامت تک جیت گئے.
کیسی اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلائی. اللہ قبر میں بھی ایسی ٹھنڈی ہوا چلائے. قبولیت کا وقت ہے, یقین جانو قبولیت کا وقت ہے, برکت والی رات ہے, ختم قرآن کی محفل ہے, رات کی بارش ہے. شرابیل بیٹھے, پوچھ لو علماء کرام سے, رات کی ہوائیں اور بارش زحمت نہیں رحمت ہوا کرتی ہے. دن کی بارش علماء کرام فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے کاروبار کا وقت ہوتا ہے, آمد و رفت کا, بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا, جب بارش ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ کی ناراضگی, کیا پتہ اس وقت بھی خدا کا فیصلہ ہے. لیکن رات کی رحمت والی بارش ہوتی ہے, لوگ آرام سے ہوتے ہیں, کام کاج, تو اللہ راضی ہو کے اپنے بندوں پہ رحمت برساتا ہے. اللہ کرے یہ ہوا حضور کے روزے سے ٹکرا کے آ رہی ہو, اللہ کرے یہ ہوا جنت الفردوس کا اللہ نے آج ہمارے لیے خوش ہو کے دروازہ کھولا ہو, اللہ کرے یہ ہوا جنت الفردوس کی جھلک لے کے آ رہی ہو. یا اچھا ایمانداری سے بتاؤ, اس ہوا سے سکون ملا کہ نہیں ملا؟ انشاءاللہ اللہ اگر دنیا کی ہوا دی تو اللہ جنت الفردوس کی بھی ہمیں ہوا نصیب فرمائے. اب جنت الفردوس ملے گی کیسے؟ اللہ اکبر, جنت الفردوس ملے گی کیسے؟ زکات دے رہے ہو, صدقہ خیرات کر رہے ہو, کوئی مدرسے میں دے رہا ہے, کوئی مسجد کے اندر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے, کوئی افطار پارٹی, کوئی ڈنر پارٹی کرا رہے ہیں. میں تمہیں بہترین صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں, قبول ہی قبول ہے. بہترین صدقہ کون سا؟ ناراض رشتہ دار کو دے دو, قبول ہی قبول ہے. سال سال ہو گئے جن سے ملاقات نہیں کی, جن سے رابطہ نہیں کیا, پتہ ان کے گھر کے اندر راشن پانی کوئی نہیں. اللہ اکبر, سوڈان کا مفتی, سوڈان کے خطیب شیخ مکاشفی نے جمعہ پڑھایا, خطبے کے لیے تقریر کے لیے منبر پر آئے, 1 گھنٹہ تقریر نہیں کی, 1.5 گھنٹہ تقریر نہیں کی, قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے. میرے عزیزو, لمبی لمبی توحید نہیں سنائی, سیرت نہیں سنائی. منبر پہ کھڑے ہوئے اہل جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے, آج کے جمعے کا خطبہ ایک مسکین کو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. افطاری بھیجنی ہے کسی کے گھر, فلانی غریب کو دے, 4 کھجوریں 2 جلیبی, نہیں, اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے, انہیں چولہا جلانے کی ضرورت نہ پڑے. تیرے میرے گھر میں افطاری کا دسترخوان لگا, حساب ہوگا. جو تیرے دسترخوان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی, اس کے لقمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخوان کے حساب کو بھی معاف فرمائے گا. محتاج کو دو, ضرورت مند کو دو, کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی امید مت ہو, جس کے گھر سے افطاری کی امید مت ہو. یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے, اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے, بدلہ مل جاتا ہے. افطاری ایسے گھروں میں دو, ٹھیک ہے, محلے داروں کا بھی خیال کرو, رشتہ داروں کا بھی خیال کرو, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ 20 روزے گزر گئے جن کے گھر میں شربت نہیں بنا, ایسے لوگ گزر گئے کہ 20واں روزہ 19واں آ رہا ہے, شہری افطاری میں ان کے گھر گوشت کا سالن نہیں پکا. ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں. اللہ اکبر, سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے, ایسے بل ٹھل کے نکلتے ہیں, اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میں رات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے. یہ صدقہ قبول ہے, یہ خیرات قبول ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے, باقا سے, بیٹا گٹھڑیاں باندھ دے, راشن کی جو باندھ دے, آٹا باندھ دے. بیٹا آٹے کی گٹھڑی تھیلا باندھ دیتا, آپ لاٹھی کے سارے چلتے. جوان تھا. حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا, لاٹھی لے کے چلا کرتے. حضرت فرماتے جب عشاء کی نماز کا وقت آتا, میرا ابا لاٹھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لیتے اور کہتے, بیٹا میرے کندھے پہ یہ بورا رکھ دے. بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا, میرے ابا جان مجھے بتا, اشارہ کر میں دے کے آؤں گا. میں ابا کیا فرمایا کرتے, بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا جس نے کاروبار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا. میں تجھے بتاؤں گا, غریب کے گھر دیا, اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا. میں نے اپنے ابا حسین سے سنا اور میرے ابے نے اپنے دادے محمد سے سنا, میں نے اپنے ابا حسین سے سنا, میرے ابا نے اپنی ابا فاطمہ سے سنا, میری ابا فاطمہ نے ابے محمد سے سنا. اللہ اکبر, میرے ابے محمد نے میری نانی ابا عائشہ کو کہا تھا, عائشہ اللہ اکبر, خیرات دینے میں خیال کرنا, کسی غریب کا پردہ ظاہر ہو گیا تو خیرات تیرے منہ پر باندھ دی جائے گی. عائشہ, خیرات دینے میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرنا, کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا, صدائی مشین دیتے ہوئے تصویریں سیلفی نہیں بنانی, زکات کے لیے راشن دیتے ہوئے سیلفی نہیں بنانی. میرے عزیزوں, کسی غریب کے پیٹ سے 1 بوری آٹے
میری بہن مجھے نہیں پتا تیری درانی تیری جٹھانی، مجھے نہیں پتا تیری دیورانی تیری بھابی، مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساس تیری ماسی ساس غریب ہے، خدا کے واسطے اترا اترا کر بتا کہ یوں نہ کہیو بہن زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ ابھی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکوٰۃ لینے کی نوبت آ جائے گی۔ فرمایا خبردار خبردار، زکوٰۃ کو دیتے ہوئے کسی کو مت رلانا، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دروازے پر زکوٰۃ لے کے آئیں گے۔ بھائی حیدر صاحب کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا، بنفتی نفیس سب پیسے لے کے ٹرک لے کے جب کشمیر پہنچے، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ، ہم نے پانی کی بوتلیں ان کے آگے کی، علماء اکرام کا وفد تھا، پانی کی بوتلیں آگے کی، انہوں نے منہ پھیر دیا، کھانے کے ڈبے کچھ میرے عزیز اور ڈرائی فروٹ تھا، بسکٹ وغیرہ آگے کے لیے منہ پھیر دیا۔ ایک عورت زور زور سے رونے لگ گئی، ہم نے کہا اماں بیمار ہے، کہنے لگی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اماں پھر کیا ہے؟ کہ ہمیں کیا پتا تھا ہمارے پر ایسا دن بھی آئے گا، لوگوں کی قطاریں ہمارے دروازے پہ زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم بھی زکوٰۃ لینے والے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنی کشمیری زبان میں کہنے لگی ویرا اللہ غنی، ہمارے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا، اگر ہمارے سر میں درد ہوتا تھا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پنڈی سر کی دوائی لینے جایا کرتی تھی، ہمیں کیا پتا قدرت کا کوڑا اتنا بے آواز ہوا کرتا ہے، جو لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے آج خود لوگوں کے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھروں سے سونا زکوٰۃ میں جایا کرتا تھا، ہمیں کیا پتا کہ روٹی کے ٹکڑے ہمیں زکوٰۃ میں ملیں گے۔ ایک اور عورت بولی، کہنے لگی ویرا روٹی نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے، آج زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ مال والوں کو جھکا دیتا ہے، جھکوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہی خدا ہے۔ خدا کے واسطے اس کی لاٹھی کے برسنے سے بچنا، بے آواز لاٹھی ہے۔ آج امیری کل غریبی، نہ غریبی کسی کی دوست بنی، نہ امیری کسی کی دوست بنی، یہ تو آنے والی چیز ہے۔ کل جھوپڑیوں میں رہتے تھے، آج محلوں میں رہ رہے۔ اگر وہ جھوپڑیوں سے اٹھا کے محل دے سکتا ہے تو پھر جھوپڑیوں میں اوقات یاد دلا سکتا ہے۔ اگر وہ بڑے بڑے کاروبار کا مالک بنا سکتا ہے تو پھر دوبارہ چھاپڑیوں پر لا سکتا ہے۔ وہ مالک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک کائنات، عزت ذلت کا مالک، موت حیات کا مالک اللہ ہے، اس سے بس کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بس آخری بات، ایک گھنٹہ سحری سے پہلے کا رو کے دکھا دو، افطاری سے پہلے، خدا کی قسم اللہ سے، اللہ کو سحری سے پہلے رو کے دکھا دو۔ اللہ اکبر، صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلے گا وہ تمہیں ہنسائے گا، رزق کی برکتیں مال کی۔ اور ایک گھنٹہ افطاری سے پہلے جلدی دکانیں بند کرو، جلدی دسترخوان سجاؤ، دسترخوان کے ارد گرد سارے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ کہنے لگا امی کتنی دیر ہے؟ امی نے کہا 10 منٹ ہے۔ بھائی کہنے لگا نہیں نہیں، باہر والی گھڑی میں دیکھو۔ باہر والی گھڑی میں دیکھا، کتنا 7 منٹ رہ گئے۔ امی کہنے لگی ابھی 7 منٹ باقی ہے۔ بھائی کہنے لگا ابھی 7 منٹ باقی ہے۔ جب منہ سے نکلی یہ سانس یا واڑ منہ سے نکلی، اللہ نے 7 آسمان کے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دی، جلدی کرو زمین پر جاؤ، اس کی آہ کو فضا میں پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے پروں میں لپیٹ کے میرے پاس آ جاؤ۔ میرے جنت کے دروازے کھول دیے، سارے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اس روزے دار سے کہہ دے تیرے روزے کا کیا کہنا، تیرے بھوکا رہنے کا کیا کہنا، تیری تراویح نفلوں کا کیا کہنا، آج میں تیری کا بھی مہر لگاؤں گا۔ میرے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، آج میرے جنت کو مشک عنبر کی دھونی دے دی، روزہ دار تیرے منہ کی ہواڑ کی دھونی دے دی ہے۔ میں دنیا والوں کو بتاؤں گا، فرشتوں جاؤ زمین پر چلے جاؤ، فرشتے زمین پر آ گئے۔ مالک کہاں جائے، پکوڑے سموسے شمار میں سب کچھ پڑا ہے، پوتا دادے کی گود میں، نواسا دادے کی گود میں، بھانجا مامی کے پاس، بھتیجا چاچے کے پاس، بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں۔ 7 آسمان کے فرشتے بس کرو، ذکر کرنا بند کر دو، روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہنے لگ جاؤ۔ یا اللہ یہاں جگہ ہی کوئی نہیں، کہاں جا کے بیٹھے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ہونٹوں کے گرد جا کے بیٹھ جاؤ، جو وہ دعا کرے تو آمین کہتا رہے اور کہتا رہے رب اکبر کی قسم، جو تو مانگ رہا ہے اللہ نے وہ تجھے عطا فرما دیا، جو مانگ رہا ہے اللہ نے تجھے عطا فرما دیا، جو مانگ رہا۔ یاد کر میرے ویرا، جو 15 گھنٹے بھوکا رہنے پر اتنا راضی ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پہ کیسے راضی ہوگا؟ آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو، 10 دن پیچھے رہ گئے، اور لوگوں کوئی بات نہیں، کپڑے
مارکیٹ والے، جوتا مارکیٹ والے راتوں کو جاگتے ہو، 4 بجے کپڑے پیسے کے لالچ میں دکانیں بند کرتے ہو، اللہ اکبر ہدایت کے لالچ میں جاگ کے دیکھ لو 11-12 بجے دکانیں بند کر دو، ساری رات خدا کو مصلے پر دکھاؤ اور اللہ کو رو کہ وہ اللہ سارے دل کا تھکا ہوا، اللہ حلال روزی بچوں کے لیے کما کے آیا، لیکن اللہ میں اپنے بچوں کے اندر کلیجے کے اندھیرے کو تو دور کر کے آ گیا، قبر کا اندھیرا میرے سامنے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آدمی دکان سے، آدمی کاروبار سے تھکا ہوا گھر آتا ہے، بیوی کہتی آگے کہتا آج تو کام کر کر کے تھک گیا، کھانا لا، بیوی کھانا لے کے آئی، جب اس کے پاس آئی تو وہ اگنے لگ گیا، بیوی کہنے لگی جی زیادہ ہی تھک گئے ہو، کھانا تو کھا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جاؤ کھانے کا بعد میں کہنا، پہلے اسے خوشخبری سنا دو، بال بچوں کے لیے کما کما کر تھک گیا، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے دل کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہر چیز پر تو وہ عطا فرما رہا ہے، حلال روزی کمانے پر، نماز کے سجدوں پر، تراویح کے سجدوں پر، رمضان کے روزوں پہ، سحری افطاری پر، کھجور کے دانے پر اللہ پہاڑوں جتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں پہاڑ کھینچ کے لایا جائے گا، پہاڑ، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تیری نیکی ہے، یا اللہ پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، سونا میرے پاس کوئی نہیں، زکوٰۃ زندگی میں میرے دی کوئی نہیں، یہ پہاڑ کیسے آ گیا؟ اللہ فرمائے کہ وہ دنیا میں تیری دکان پر ایک آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے نام پر دے، تُونے چوٹی دی تھی، 1 پیسہ دیا تھا، مجھے اتنا پسند آیا اس چوٹی کو میں نے پہاڑوں کے ثواب کے برابر بنا دیا، لے میرا بندہ تو کیا لے گا؟ رمضان کا مہینہ، نفل فرضوں میں، فرض 70 فرضوں میں، ایک رات کا جاگنا، 84 سال 4 مہینے رات کے جاگنے کا ثواب، کھونا نہ ویرو، ساری زندگی سوتے گزر گئی، اب بیداری کا وقت ہے، اللہ کے واسطے کوشش کرو ہر گھر سے ایک نوجوان اعتکاف کرے، کرو گے؟ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ، کس کس کی نیت ہے؟ اب اعتکاف کیسے کرنا ہے؟ گھر سے کاغذ پینسل منگوا لی، پرچیاں بھیج رہے ہیں، مسجد میں بولنا منع ہے، پرچیاں بھیج رہے ہیں، سٹرابری کا شربت بھیج دو، 4 بندوں کی چائے بھیج دو، کھانا بھیج دو، اچار گوشت بھیج دو، نہیں، ہاں خدا بھلا کرے، اللہ درجات بلند کرے۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ سن 2006 میں نے 40 دن کی خانقاہ پہ لگایا، اللہ اکبر۔ شرابی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم حضرت کی آنکھ میں جو آنسو کا موتی آتا تھا، سفید رنگ کا کپڑا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا، خانقاہ کے اندر کالے رنگ میں کالی سی سلیٹ اللہ لکھا تھا، جب حضرت اسے دیکھ کے آنسو نکالتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نور برس رہا ہو۔ حضرت کی خدمت میں عرض کی حضرت جی میری نسبت انڈیا سے ہے لیکن مجھے ٹوپی آپ کی پسند ہے، پہن لیا کروں۔ آپ نے اللہ اکبر مسکرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹوپی پہنا دی۔ مولانا جلیل احمد اخون صاحب بھاول نگر والے گواہ ہیں، میں نے جا کے مولانا جلیل صاحب کو بتلایا کہ حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے اٹھیے یہاں سے، میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا، خدا کی قسم انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کے میرے سر پہ رکھ دی، میری ٹوپی انہوں نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی۔ میں نے کہا حضرت جی کوئی برکت کی دعا، آپ نے تسبیح بھی مجھے نکال کے دی کہ نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت بھی جو میری جیب میں تسبیح ہے، ڈائیوڈ کے اندر جو دعا کرایا کرتے تھے حضرت انعام الحسن رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد چشتی خاندان سے، ان کے نواسے اس سال مولانا ظہیر الحسن صاحب سے میری کافی دیر ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کے دادے کے مرید ہیں، ہمیں اجازت دو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے، خدا کا احسان ہے، جب میں حضرت سے مصافحہ کر کے، مان لاڈ صاحب سے، ابراہیم صاحب سے مصافحہ کر کے جب میں دعا کے بعد گاڑی میں بیٹھنے لگا، احمد آباد کے گجرات کے علماء سارے دوڑتے حضرت کے کمرے سے آئے، کہنے لگے معاف کیجئے، معاف کیجئے، خدا کی قسم خادم گواہ، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا معاف کیجئے آپ عبد الحنان ہیں، ہمیں آپ کا پتہ نہیں لگا، ہم دنیا کو یہاں بیان سنانے آتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت آپ کا کیسٹ بج رہا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہر وقت آپ کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہی سعادت بزور بازو نے، یہ ان اللہ والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان اللہ والوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔